انسان کی زندگی میں جو سفر ہے وہ ایک بہت گہرے معنی رکھتا ہے. اچھا، اس میں آپ کو پتہ ہے ایک اردو کا سفر ہوتا ہے اور ایک انگلش کا سفر ہوتا ہے. یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں یہ انسان کو بہت آگے لے جاتی ہیں. اگر انسان کی زندگی میں چیلنج آتا ہے، اس کو اندر ایک سفر سے وہ ایک گزرتا ہے، یعنی کہ ایک تنگی سے گزرتا ہے، مشکل سے گزرتا ہے، تو اس کی بیسس پہ وہ ان مراحل کو طے کر کے آگے جاتا ہے، وہ نیکسٹ اسٹیج کے اوپر چلتا ہے. اسی طریقے سے اگر انسان ٹریول کرتا ہے، مختلف جگہوں پہ ایکسپلور کرتا ہے چیزوں کو، دنیا کا سفر کرتا ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں کا سفر کرتا ہے، وہاں پہ مختلف لوگوں سے ملتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے، مختلف زبانیں اس کو پتہ چلتی ہیں، تو اس سے انسان کی زندگی میں ایک جو ہے بہت زیادہ بہتری آتی ہے اور اس کی لرننگ بڑھتی ہے، جس کی بیسس پہ وہ مختلف ایکسپیریمنٹس کر کے اپنے کام کو، اپنی زندگی کو، اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر سکتا ہے. کہا تھا کہ انسان کی جو اسٹرینتھس ہیں جو کیسے آپ ڈسکور کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ سبزی ہے اور آپ اس کو سبزی منڈی میں بیچیں گے تو اس کی ورتھ ہے. اسی طرح فروٹ ہے. تو اس میں ایک بڑی زبردست ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، اس کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے. وہ پتھر جو ہے وہ لے کے جاتا ہے ایک لوہار کے پاس. وہ کہتا ہے یار یہ میں نے بیچنا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ آپ کو میں اس کا 100 روپیہ دوں گا اور آپ لے لو. وہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو مجھے بڑا نہیں، میرے والد نے تو کہا تھا بڑا قیمتی پتھر ہے، تو میں وہ سوچتا ہے اور وہ نہیں بیچتا. پھر وہ ایک جاتا ہے ایک پتھروں کی دکان پر جہاں پہ قیمتی پتھر ہوتے ہیں. وہاں وہ پتھر کی کہتے ہیں، وہ ایک بندہ جج کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا، ٹھیک ہے. وہ اس کو پھر بھی نہیں آتا خیال. وہ کہتا ہے یار یہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میں صحیح جگہ نہیں آیا. پھر وہ جاتا ہے گولڈ مین کے پاس، سنیارے کے پاس، اور وہ اس کو چیک کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بڑا قیمتی پتھر ہے اور جو ہے اس کی میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ قیمت دوں گا. اور وہ 1 لاکھ قیمت پہ اس کو ایگری کر جاتا ہے. لیکن وہ پتھر جو ہوتا ہے وہ ہیرے کا پتھر ہوتا ہے، اور اگر وہ ہیرے کے پاس جاتا تو وہ اس کو شاید 1 کروڑ روپیہ دے دیتا. تو یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ہیرا رکھا ہے. لیکن جب تک آپ صحیح ہیرا تراشنے والے کے پاس نہیں پہنچیں گے تو وہ اس ہیرے کی کبھی قدر نہیں کر سکتا. اسی لیے جہاں آپ نے اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے، جس جگہ سے اپنے آپ کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے، وہاں وہ آپ کی پہچان یا آپ کی جو شخصیت ہے اس کو انکریج کرنے والے ایکو سسٹم میں، اس انیبلنگ انوائرمنٹ میں ہونا آپ کو ضرورت ہے. ادروائز آپ جو ہے وہ بھلے ہیرے کے ہوں گے تو آپ کی ویلیو پتھر کی لگے گی. اور جب آپ ایک ایسے انوائرمنٹ کا پارٹ بنتے ہیں تو آپ پتھر کے بھی ہوں تو تراشنے والے آپ کو تراش کر کندن بنا سکتے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے زندگی میں بہت ٹریول کیا ہے. میں آلموسٹ 20 سے 30 ممالک کا ٹریول کر کے مجھے مختلف اقوام کی جو صلاحیتیں تھیں ان کی سمجھ آئی، ان کے بارے میں پتہ لگا. مختلف ملکوں کی جو یونیکنیس ہوتی ہے، ایون آپ دیکھیں ایون مختلف شہروں کی ایک یونیکنیس ہوتی ہے. آپ ملتان کے اندر جو ہے وہ خصوصیت ہے کہ وہاں کے آم بڑے مشہور ہیں. فلاں جگہ جو ہے وہ سون حلوہ مشہور ہے. کسی جگہ کے کوئی اور شے مشہور ہوتی ہے. لاہور میں کچھ نہ کچھ ایک یونیکنیس، ہر مٹی کی اپنی ایک پہچان ہے، اپنی ایک یونیکنیس ہے. تو اگر ایک انسان ٹریول کرتا ہے تو وہ مختلف یونیکنیس کو اکٹھا کر کے ایک پرفیکٹ یا ایک پاور کریٹ کر سکتا ہے. اور وہ اوور آل دیکھے کہ یار اگر آج میں نے کوئی کام شروع کرنا ہے، وہ کس اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کدھر ہے. اس کی مثال ہے کہ جیسے کسی نے سبزی کا کام کرنا ہے، اگر وہ اس منڈی میں جائے گا، سبزی منڈی میں، اور وہاں ٹھیلا لگائے گا تو وہاں آلریڈی فلو ہے سبزی کا، وہاں سے اس کی وہ چیز بکنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر وہ فروٹ والی منڈی میں جا کے سبزی بیچتا ہے تو وہاں اس کی وہ پہچان نہیں ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے بھی ٹریول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یار میں کس لیے بنا ہوں، میری کیا پہچان بن سکتی ہے، میری کیا یونیکنیس ہے. اور اس کو ڈسکور کرنے کے لیے بڑے چند ٹپس ہیں جو میں دیتا ہوں.
جس سے آپ اپنی ایک اسٹرینتھ جو ہے وہ ڈسکور کر سکتے ہیں کہ یار میں کس لیے بنا ہوں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سال میں جو کام آپ سے ہو گئے ہیں, جس میں آپ نے زیادہ ایفرٹ نہیں کی اور وہ آپ سے ہو گئے ہیں, وہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. اور جو کام آپ سوچتے ہیں, وش کرتے ہیں میں کروں اور وہ ہو نہیں پاتے, وہ چھوڑ دیں, اس کو سائڈ پہ کر دیں, وہ آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہے. دوسری چیز, آپ تنہائی میں بیٹھیں, اپنے آپ کو ڈسکور کریں, اپنے لیے وقت نکالیں. جب آپ اپنے لیے وقت نکالتے ہیں تو آپ کو اپنے بارے میں آگاہی ہوتی ہے کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں سے, کن صلاحیتوں سے, کن چیزوں سے نوازا ہے. میں اوور آل پورے پاکستان میں جو پاپولیشن کا کتنے پرسنٹ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسائشیں دی ہیں, یہ مہربانیاں کی ہیں, یہ نعمتیں دی ہیں, اور میرے اوپر اس کے اگینسٹ کیا ذمہ داری دی ہے. مجھے وہ ذمہ داری کیسے پتہ لگے گی؟ اپنے آپ کو ڈسکور کر کے, اپنے آپ کو اپنے اوپر ٹائم اسپینڈ کر کے, سیپریٹ ہو کے, اپنے بارے میں سوچ کے کہ میں کس چیز کا بندہ ہوں اور میں کیا چیز اپنی دنیا کو دے سکتا ہوں, لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کر سکتا ہوں, کیا کام مجھ سے اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے جس سے میں معاشرے میں ایک مفید فرد کی حیثیت سے کام کر سکوں اور مجھے اس سے میں آگے جا سکوں. تیسری ہے کہ اگر آپ پاکستان میں تو آپ جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ کی جو خصوصیات ہیں, اگر وہ والی خصوصیات کو سامنے رکھ کر آپ اپنی زندگی کا, اپنے اسٹرینتھ کا پلان نہیں کریں گے تو وہ چیز بھی اس طرح کارآمد نہیں ہوگی. جیسے پاکستان میں پاپولیشن کی جو ہے وہ تعداد کافی زیادہ ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے موسم بنائے ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر اوور آل آپ کے پاس جو ورک فورس ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے, تو اس کا مطلب ہے پاکستان ایک سپلائی سائڈ پلیٹ فارم بن سکتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی چیز کی دنیا میں کھپت پوری کرنی ہے تو پاکستان اس کی سپلائی دے سکتا ہے. وہ بھلے مین پاور کی سپلائی ہو, وہ بھلے فروٹس کی سپلائی ہو, وہ بھلے ویجیٹیبلس کی سپلائی ہو, وہ اور کوئی ہم پروڈیوس کریں کوئی چیز, اس کی سپلائی ہو ود ان پاکستان یا آؤٹ آف پاکستان. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان جگہوں کی پریفرنس اور اسٹرینتھ کو سامنے رکھ کر اگر کوئی قدم, کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو ہم آگے جا سکتے ہیں.